اردو آئیڈیا کے معزز دوستو السلام علیکم۔ چائنا میں پچھلی صدی میں ایک زلزلہ آیا تھا جس میں کئی لاکھ آدمی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ایک بڑی بلڈنگ تھی جس کا ملبلہ ہٹانے میں کئی دن لگ گئے۔ تو نیچے ایک جگہ کنکریٹ سلپ گری ہوئی تھی۔ نیچے اس عورت کو بے ہوش دیکھا۔ ایک بچہ اس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ ہاسپٹل لے گئے، ٹریٹمنٹ ہوئی۔ جب عورت ہوش میں آ گئی تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا، آخر کیا وجہ ہے، تیرے ہاتھوں کی انگلیوں کے سر زخمی کیوں ہیں؟ بتایا کہ میرے اوپر اس طرح سے دیوار گری جس کا ایک کونے کے اندر میں تو محفوظ تھی، لیکن میرا بچہ چھاتی سے لگا ہوا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ اگر میری زندگی ہوئی تو کوئی کنکریٹ ہٹائے گا، دیوار ہٹائے گا اور مجھے نکالے گا۔ بچے کے ساتھ رہی، اسے دودھ پلاتی رہی، خود پیاسی تھی۔ اب میرے اپنے سینے میں دودھ ختم ہو گیا۔ میرا بچہ روتا، میں اس کو بہلاتی، لیکن بچے کے رونا مجھ کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ پھر کبھی اس کے منہ میں انگلی ڈالتی، پھر کبھی اپنی زبان کو کبھی اس کی زبان میں رکھتی، لیکن بچہ رونا چپ ہی نہیں ہو رہا تھا اور میرا دل بہت زوروں سے دھڑکنے لگا۔ ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، ہر کوئی اپنے اپنے میں لگا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس وقت یہ خیال آیا کہ اگر میرے سینے میں دودھ ختم ہو گیا ہے تو جسم میں خون تو ہے۔ میں نے اپنی انگلی کو دانتوں سے کاٹا اور جب اس میں خون ٹپکنے لگا تو میں نے وہ انگلی بچے کے منہ میں ڈال دی۔ بچے نے چوسنا شروع کر دی۔ بچے کے پیٹ میں کچھ جانے لگا، وہ خاموش ہو گیا۔ اس میں ایک انگلی کاٹتی، پھر دوسری انگلی کاٹتی اور بچے کو خون پلایا۔ بچہ کچھ دیر کے لیے ہوش میں رہا، پھر ہم دونوں، ماں اور بیٹا دونوں بے ہوش ہو گئے، اور جب میری آنکھ کھلی تو اللہ کا میں نے شکر ادا کیا اور میں آپ لوگوں کے سامنے تھی۔ ہاسپٹل والے دیکھ کر یہ بالکل حیران رہ گئے کہ ایک ماں اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اس کو اپنے خون تک پلا سکتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ایک سچی ماں جو اپنی محبت کے لیے، اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ اپنی پرواہ کیے بغیر کہ میں زندہ رہوں کہ نہ رہوں، لیکن میرا بچہ بھوکا نہ رہے۔ جو کہ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا میرے چینل پر نہیں ہیں، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ویڈیو کا آنے والا نوٹیفیکیشن سے آپ لوگ آگاہ رہ سکے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔